الحمد لله الذي قال في حق الشهداء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون والصلاة والسلام على من قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بالخصوص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں بتعلق روح خاص زندگی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان روضہ اقدس پر جا کر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور خود سنتے ہیں۔ اگر درود و سلام دور سے پڑھا جائے تو فرشتے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس عقیدے پر رب کا قرآن بھی موجود ہے، حضور کا فرمان بھی موجود ہے، اجماع امت اور اکابرین کے فتاوی جات بھی اس عقیدے پر موجود ہیں۔ اٹھا لیجئے قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شہید کو زندہ فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ آیت شہید کے بارے میں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید بن کر اس آیت کی خوشخبری میں شامل ہیں۔ اٹھا لیجئے احکام القرآن، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، فرمایا کہ حضور کا درجہ شہداء سے بہت زیادہ ہے، بے شک اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اٹھا لیجئے قرآن پاک سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قُلْتُ وَجَازَ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لِأَجَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ فِي قَبْرِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُورَثْ وَلَمْ يَطْعَمْ أَزْوَاجُهُ، کہ امہات المؤمنین سے نکاح نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور قبر میں زندہ ہیں، حضور کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور قبر میں زندہ ہیں، حضور کی وفات سے حضور کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضور قبر میں زندہ ہیں۔ اس عقیدہ حیات النبی کی نہایت محققانہ گفتگو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں کی ہے۔ آب حیات میں واضح طور پر حضور کو زندہ مانا گیا، اور حضور کی قبر مبارک میں درود و سلام پڑھنے والے عقیدہ کو صحیح اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتایا گیا۔ میرے دوستو، جب بات آتی ہے دلائل کی تو قرآن پاک موجود ہے، جب بات آتی ہے دلائل کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اٹھا لیجئے سنن نسائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچائیں۔ اگر یہ وہ حدیث ہے جناب، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو امام حاکم نے المستدرک میں، علامہ بزار نے مجموع الزوائد میں، علامہ سخاوی نے القول البدیع میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
فتاوی عزیزیہ میں اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے. اٹھا لیجئے بخاری شریف کتاب الانبیاء عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس یسعقون یوم القیامت فاکون اول من یفیق. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی, سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک میں بے ہوشی کا طاری ہونا جناب عقیدہ حیات النبی کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ بے ہوشی ہمیشہ زندہ انسان پر ہوتی ہے, مردہ پر نہیں ہوتی. میں اس سے بڑھ کر یوں کہتا ہوں کہ اگر بات سب دلائل سے ہٹ جائے تو خود وجود پیغمبر بھی حیات النبی کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا, پھر رحمت کائنات کو وفات کے بعد جنت میں سلایا گیا. اسی مسئلہ کو حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ یوں سمجھاتے ہیں, فرمایا کہ وفات کے بعد امتی کو بھی حیات ملتی ہے, نبی کو بھی حیات ملتی ہے. لوگوں لیکن حیات میں فرق ہے. جب امتی دنیا سے چلا جائے, امتی نیک ہو تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. لیکن جب امتی چلا جائے اور شہید ہو, اس کی روح کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ جنت کی سیر کرے. پھر میں کیوں نہ کہوں, جب بات آتی ہے امام الانبیاء کی, جب بات آتی ہے خاتم الانبیاء کی, نہ تو خاتم الانبیاء کی قبر مبارک میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے, نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جنت کی سیر کی اجازت دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں, میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, پر مدینہ نہ چھوڑ کر جاؤں کہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے, مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے.